الرحیم وَإِذَا كَانَ، اور جب ہو قبل یوم الترویت 8 ذی الحجہ کے دن سے پہلے، بیومن ایک دن، 8 ذی الحجہ کے دن سے پہلے ایک دن، خطب الامام، امام خطبہ دے، خطبتاً ایسا خطبہ، یعلم الناس فیہا، جس میں لوگوں کو سکھائے، الخروج الی منی، منی کی طرف نکلنا، والصلاۃ بعرفات، اور میدان عرفات میں نماز پڑھنا، والافاظۃ، اور کوچ کرنا۔ مطلب ہے 7 ذی الحجہ کو امام ایک خطبہ دے گا، اس خطبے میں لوگوں کو یہ بتائے گا کہ منی کی طرف نکلنا ہے، عرفات کے میدان میں نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے کوچ کرنا، یعنی وہاں سے واپس ہونا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو امام ایک خطبہ دے گا، جس خطبہ میں وہ لوگوں کو یہ باتیں سکھائے گا کہ منی کی طرف نکلنا ہے، میدان عرفات میں نماز پڑھنی ہے، اور پھر وہاں سے کوچ کرنا، یعنی واپس ہونا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، پس جب نماز پڑھ لے فجر کی 8 ذی الحجہ کو، بمکہ، مکہ میں، خرج الی منی، تو نکلے منی کی طرف، وَأَقَامَ بِهَا، اور اس میں قیام کرے، حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھ لے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد منی کی طرف نکلے گا، وہاں پہ قیام کرے گا، اور پھر فجر کی نماز 9 ذی الحجہ کو وہاں پہ پڑھے گا۔ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھنے کے بعد منی کی طرف نکلے گا، اور وہاں پہ قیام کرے گا، حتیٰ کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ لے۔ ثم يتوجہ الی عرفات، پھر متوجہ ہو میدان عرفات کی طرف، فیقیم بہا، پس وہاں پہ قیام کرے، فاذا زالت الشمس، پس جب سورج ڈھل جائے، من عرفۃ، 9 ذی الحجہ کو، صلی الامام بالناس، تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے، الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی، فیبتدئ بالخطبۃ اولا، پس ابتدا کرے خطبہ کے ساتھ پہلے، فیخطب خطبتین، پس خطبے دے 2 خطبے، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، یعلم الناس فیہما، سکھائے لوگوں کو ان دونوں خطبوں میں، الصلاۃ والوقوف بعرفۃ والمزدلفۃ، وہاں سکھائے لوگوں کو نماز، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ، ورمی الجمار، اور پتھروں کو کنکریاں مارنا، جمار کو کنکریاں مارنا، جمار مطلب شیطان کو کنکریاں مارنا، والنحر، اور قربانی کرنا، والحلق، اور سر منڈوانا، وطواف الزیارت، اور طواف زیارت، ویصلی بہم الظہر والعصر، اور ان کو نماز پڑھائے ظہر اور عصر کی، فی وقت الظہر، فی وقت الظہر، ظہر کے وقت میں، باذان و اقامتین، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ ثم یتوجہ، اس کے بعد پھر وہ میدان عرفات کی طرف متوجہ ہو، وہاں پہ قیام کرے، سورج ڈھلنے کے بعد، 9 ذی الحجہ کے سورج کے زوال کے بعد امام لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا، لیکن پہلے خطبہ دے گا، 2 خطبے دے گا، اور نماز سے پہلے ان 2 خطبوں میں لوگوں کو یہ سکھائے گا کہ نماز پڑھنی ہے، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ کے احکام ان کو بتائے گا، اسی طرح یہ بتائے گا کہ شیطانوں کو کنکریاں کیسے مارنی ہے، قربانی کے مسائل بتائے گا، حلق اور طواف زیارت کے بارے میں بتائے گا۔ اس کے بعد پھر ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائے گا، اور اس کے لیے 1 اذان اور 2 اقامتیں ہوں گی، 1 اقامت ظہر کے لیے اور 1 اقامت عصر کے لیے۔ اس کے بعد عرفات کی طرف متوجہ ہو، وہاں پہ قیام کرے، سورج ڈھلنے کے بعد امام لوگوں کو ظہر و عصر کی نماز پڑھائے گا، لیکن پہلے 2 خطبے دے گا، ان 2 خطبوں میں لوگوں کو یہ چیزیں سکھائے گا، نماز یعنی ظہر اور عصر کی جو نماز پڑھنی ہے اس کے بارے میں بتائے گا، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، حلق، طواف زیارت کے بارے میں بتائے گا، اور پھر ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائے گا، اور اس کے لیے 1 اذان اور 2 اقامتیں ہوں گی، 1 اقامت ظہر کے لیے اور 1 اقامت عصر کے لیے۔ ومن صلی الظہر فی رحلہ، اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی اپنی منزل میں، وحدہ اکیلے، صلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا،
تو نماز پڑھے ان دونوں میں سے ہر ایک نماز اپنے وقت میں۔ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد، اور صاحبین نے فرمایا، صاحبین فرماتے ہیں، یجمع بینہما المنفرد، جمع کرے گا ان دونوں کے درمیان بھی منفرد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے باجماعت نماز پڑھنے کے بجائے اکیلے نماز پڑھی اپنے منزل میں، تو وہ کیا کرے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں وہ بھی دونوں نمازوں کو جمع کرے گا۔ جمع بین الصلاتین کے حکم میں منفرد اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا برابر ہیں۔ اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھنے کے بجائے اکیلے نماز پڑھتا ہے اپنی منزل میں، تو وہ کیا کرے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں وہ بھی جمع کرے گا، ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھے پڑھے گا۔ جمع بین الصلاتین کے حکم میں منفرد اور باجماعت نماز پڑھنے والا برابر ہیں۔ ثم یتوجہ، پھر متوجہ ہو، الی الموقف، ٹھہرنے کی جگہ کی طرف، فیقف بقرب الجبل، تو وقوف کرے جبل کے قریب، جبل رحمت کے قریب، وعرفات کلھا موقف، اور عرفات کا میدان سارے کا سارا موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، مگر بطن عرانہ۔ اور وینبغی، اور مناسب ہے امام کے لیے، ان یقف بعرفہ، تاکہ وقوف عرفہ کرے، علی راحلتہ، اپنی سواری پر، ویدعو، اور دعا کرے، ویعلم الناس، اور مناسب ہے کہ سکھائے لوگوں کو، المناسک، احکام، ویستحب، اور مستحب ہے یہ کہ ان یغتسل قبل الوقوف بعرفہ، غسل کرے وقوف عرفہ سے پہلے، ویجتہد فی الدعاء، اور خوب کوشش کرے دعا میں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وقوف کے لیے جائے تو جبل رحمت کے قریب وقوف کرے، اور عرفات کا میدان سارے کا سارا موقف ہے، کہیں بھی قیام کیا جا سکتا ہے، ٹھہرا جا سکتا ہے، لیکن بطن عرنہ ایک جگہ ہے، وہاں پر نہ ٹھہرے۔ اور باقی بتایا کہ امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنی سواری پر ہی وقوف عرفہ کرے، دعا کرے، لوگوں کو احکام سکھائے۔ ویستحب، وقوف عرفہ سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ نمازیں پڑھنے کے بعد موقف کی طرف جائے، جبل رحمت کے قریب وقوف کرے، عرفات کا میدان سارے کا سارا وقوف عرفہ اس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بطن عرانہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ وقوف نہ کرے۔ باقی امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی سواری پر ہی وقوف کرے، دعا کرے، اور لوگوں کو احکام سکھائے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے غسل کر لے اور پھر خوب گڑ گڑا کر دعا کرے۔